سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کے تمام طور و طریق لوگوں کو رسول کریم سرکار عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیے ہیں، اور سرکار نے زندگی کا ہر طریقہ لوگوں کو کھول کھول کر بتا بھی دیا، سکھلا بھی دیا، اور صحابہ نے اس کو نمونے کے طور پہ امت کے سامنے محفوظ کر کے پیش بھی کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں نئے سال کی آمد پر یا نیا سال شروع ہونے کے موقع پر خوشی منانا، جشن منانا اور کسی قسم کی بدتمیزی کرنا ثابت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی نئے سال کے موقع پر جشن منایا ہے، اور نہ صحابہ کرام نے منایا ہے، اور نہ اولیاء امت نے منایا ہے، اور نہ کسی سمجھدار انسان نے منایا ہے۔ نئے سال کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ مغربی تہذیب ہے، اور مغربی تہذیب کے دل دادہ افراد نے اس رسم کو شروع کیا، اور آج تک وہ اس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ کا آغاز کب ہوا، اس کے بارے میں کوئی حتمی روایت یا کوئی ایسی تاریخ کہ اس وقت سے یہ رسم شروع ہوئی ہے صریح طور پر کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ رائل نیوی کے لوگ اکثر سمندروں کا سفر کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ اپنا سفر دور دراز کا کیا کرتے تھے جو بڑا لمبا ہوتا تھا اور کئی دنوں کے اوپر مشتمل ہوتا تھا۔ اب چونکہ پورا دن اور پوری رات سمندروں ہی کے اندر گزر رہی ہے، تو یہ لوگ تفریح کے لیے چھوٹی موٹی دعوتیں اور تقریبات، پارٹیاں اس کے اندر کر لیا کرتے تھے۔ کبھی برتھ ڈے منا لیا، کبھی کچھ۔ ان لوگوں کو جب برتھ ڈے منا کر سکون نہیں آیا تو ان لوگوں نے اپنے گھروں کی برتھ ڈے منانا شروع کیا۔ ہمارا گھر فلاں تاریخ کو بنا تھا، اس لیے ہم گھر کی برتھ ڈے کر رہے ہیں۔ اس پر ان لوگوں کو بس نہیں ہوا تو سن کر حیرانی ہوگی آپ لوگوں کو، ان لوگوں نے اپنے جانوروں کے برتھ ڈے منانے شروع کیے، کتے بلیوں کے برتھ ڈے منانے شروع کیے، اور جب یہ منا کر تھک گئے تو اچانک اسی کشتی میں سوار رائل نیوی کے ایک نوجوان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم، اب دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، جنوری کا مہینہ آنے والا ہے، سال بدلتا ہے، تو سال بدلنے کے وقت میں کیوں نہ ہم ایک پارٹی کر لیں۔ لہٰذا اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، مشورہ کیا، تو سب نے کہا کہ ہاؤ چلو پارٹی کرنے میں کیا حرج ہے۔ سب مل کر
سب سے پہلے اسی رات میں پارٹی کیے۔ 31 دسمبر کی رات تھی اور کشتی کے اندر ان لوگوں نے نیو ایئر نائٹ منایا۔ اس کے بعد جب دوسرا سال آیا اور ایسے ہی منچلے لوگ کشتیوں کا سفر کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے اپنے سینئر آفیسروں سے جا کر کہا کہ ہم لوگ یہ سال بھی نیو ایئر نائٹ منائیں گے اور ایسا ایسا کریں گے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی خواہش ہے اور ضرورت کا تقاضا سمجھ کر ان سینئر آفیسروں نے یہ جونیئر لوگوں کی خواہش کو پوری کرتے ہوئے اس کی اجازت دے دی۔ اس کے اندر یہ لوگ اور تھوڑا حد سے آگے بڑھے، فاحشہ عورتوں کو اس کے اندر رکھا، شراب کی مجلسیں جمانے کی تیاریاں کی، اور پوری جتنی غلط حرکتیں ہو سکتی تھیں وہ ساری کی ساری غلط حرکتوں کو انہوں نے اس کشتی کے اندر کیا۔ اور جب 11:49 ہوئے تو اس سمندری جہاز کے بڑے کپتان کے ہاتھ میں مائک دیا گیا، اور جیسے ہی 12 بجنے والے تھے پوری کشتی کے لائٹوں کو بند کر دیا گیا اور اس کپتان سے کہا گیا آپ بولیے ہیپی نیو ایئر۔ تو اس نے کہا، تو اس کے بعد سارے لوگوں نے تھالیاں بجائیں اور جو کچھ ان کو کرنا تھا، ناچ گانے کی مجلسیں اور شراب و شباب کی پارٹی، سب ان لوگوں نے کی۔ وہیں سے یہ سلسلہ اور مزید آگے بڑھا، اور رفتہ رفتہ یہ اتنا آگے بڑھا کہ اس کا اثر آج ہر گلی اور ہر محلے کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ بزرگوں، یاد رکھو یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو عیسائیوں کا طریقہ بتاتے ہیں۔ عیسائی علماء خود پریشان ہیں کہ ہماری طرف اس رسم کو کیوں منسوب کیا جا رہا ہے، یہ تماشے، یہ بدتمیزیاں ہمارے مذہب کا بھی حصہ نہیں ہے، کیوں ہمارے مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ سراسر یہ مغربی تہذیب ہے، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ اچھے خاصے با اخلاق نوجوانوں کو بگاڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نوجوانوں میں شراب اور نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے شروع کیے جانے والا ایک طریقہ ہے، جس کو آج ہمارا نوجوان بغیر کسی سوچے سمجھے کے مغربی تہذیب کے آگے سر جھکا کر اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اور نوجوانوں کو اپنے فائدے اور اپنے نقصان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مغرب کے آگے ایسا سر جھکائے کھڑے ہیں انگریزوں کی تہذیب کے آگے، جیسے تم ہی ہمارے خدا ہو، تم جو حکم کریں گے ہم اس کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم مسلمان ہو کر، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، غیروں کی تہذیب اور غیروں کے طریقوں پر اگر عمل کریں گے تو ہمارے پاس مسلمان کہلائے جانے کا کیا جواز باقی رہ سکتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہلا سکتے ہیں اگر ہمارے دلوں کے اندر سرکار کے دشمنوں کی محبت اگر ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، سرکار کے دشمنوں کے طریقوں کی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہے، تو صاف کہہ دینا چاہیے ہم سرکار کے دشمنوں کے چاہنے والے ہیں، ہم سرکار کے وفادار اور سرکار کے چاہنے والوں میں ہمارا نام نہ لکھا جائے۔ فیصلہ کر لینا چاہیے، کھل کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یا تو سرکار کا طریقہ پسند ہے یا تو سرکار کے غدار کا طریقہ پسند ہے، یا تو سرکار کے ساتھ رہیں گے یا سرکار کے غدار کے ساتھ رہیں گے۔ کھل کے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ یہ دو رنگی پنا اچھا نہیں ہے، اس کی وجہ سے مذہب کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ملت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، نوجوانوں کے اخلاق بھی بگڑ رہے ہیں، خاندانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، محلوں کی تہذیب بگڑ رہی ہے، تمدن ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ سب کچھ تباہی اس کے ذریعے آ رہی ہے کہ مسلمان دو رنگی پن اختیار کیا ہوا ہے، انہیں ملا انہیں اچھا، انہیں ملا انہیں اچھا۔ ایسا کرنے سے کام چلنے والا نہیں۔ منافقین کی یہی عادت تھی، وہ لوگ حضور کے سامنے آتے تو کہتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا، جب ان سے کہا گیا
تم ایمان لانے والوں کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں کے اوپر ایمان لائیں گے جو انتہائی کمتر ہیں اور مال کے اعتبار سے بھی بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں آ کر اسلام کے دشمنوں کے سامنے کہا کرتے تھے۔ اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ اپنے دوستوں سے اور اپنے شیطان دوستوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور مسلمانوں کا یہی حال ہے، ربیع الاول آ گیا، میں عاشق رسول ہوں، جھنڈے لے کے جو ہے صاحب سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا نعرے لگاتے گھوم رہا ہے، اور نیو ایئر نائٹ آ گئی تو وہی مسلمان ہے شراب کی بوتل لے کر ٹائم بانڈ پر گھوم رہا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسا کرنے سے؟ فیصلہ کرو، یا تو میں سرکار کا وفادار رہوں گا یا تو پھر میں اسلام دشمن طاقتوں کا تابعدار رہوں گا۔ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ دو رنگی پن کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ فیصلہ کر لینا چاہیے، اگر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر صاف کہہ دیجئے ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ پھر یہ کرو نہ پھر وہ کرو۔ مذہب کو بدنام مت کرو۔ کیا ضرورت ہے ہمیں غیروں کی تہذیب پر چلنے کی؟ نیا سال آ رہا ہے، اس موقع پر ہمیں کرنے کے دو کام۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے جو سال ہمارا گزر گیا اس کا محاسبہ کریں۔ 2020 میں میں کیسا تھا، 2021 تک میں کیسا ہوں۔ 2020 میں میرے پاس کتنے پیسے کتنا مال میرے پاس تھا، اب 2021 ختم ہو رہا ہے تو اب میرے پاس کتنا مال ہے۔ 2020 میں میرے کتنے مکانات تھے، 2021 میں میرے کتنے مکانات تھے۔ 2020 میں میرا کاروبار کتنا تھا، 2021 میں میرا کاروبار کس نتیجے پر آیا ہوا ہے۔ 2020 میں میرے کارخانے کتنے تھے، میرے کاریگر کتنے تھے، 2021 میں میرے کارخانے اور میرے کاریگر کتنے ہیں۔ 2020 میں میں 4 وقت کی نماز پڑھتا تھا، 2021 تک 5 وقت کا نمازی بنا یا نہیں بنا۔ 2020 تک میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا، 2021 میں اللہ کا ذکر کرنے والا بنا یا نہیں بنا۔ 2020 میں میری یہ کیفیت تھی دین کے اعتبار سے، 2021 کے اندر میری کیا کیفیت ہے۔ 2020 میں مجھے کتنے سورے یاد تھے، اب 1 سال گزر گیا، 2021 آ گیا، میرے کو کتنے سورے یاد ہیں۔ یہ اس وقت محاسبہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے محاسبہ نہیں کیا تو پھر ایسی صورت کے اندر ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنے آپ کا جائزہ لیا کرو، اپنا حساب لیا کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ جب قیامت کے دن اللہ حساب لے گا تو اس وقت بندے کو مجبور ہو کر حساب دینا پڑے گا، اور بندہ جب حساب لینے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اس کو احساس ہونے لگتا ہے۔ مال کا حساب لیتا ہے تو مال کی قدر آتی ہے، اعمال کا حساب لیتا ہے تو اعمال کی قدر آتی ہے۔ جس چیز کا بھی محاسبہ کرتا ہے اس کی اہمیت دلوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم نے محاسبہ نہیں کیا تو غفلت کے اندر ہماری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے۔ کئی ایسے ہی سال آئیں گے، چلے جائیں گے، ہم جس نتیجے پر جس جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے اسی جگہ پر ٹھہرے رہیں گے، نہ ہماری ترقی ہوگی، نہ دین کے اعتبار سے آگے بڑھیں گے، نہ دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھیں گے۔ جس حال میں ٹھہرے ہوئے تھے وہیں پر ٹھہرے ہوئے رہیں گے۔ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے وہیں بیٹھ گئے، یہی ہماری کیفیت بن کر رہے گی۔ گنیش کی طرح رہ جائیں گے، جہاں بٹھاؤ وہاں بیٹھ جاتا، نہ آگے ہٹتا نہ پیچھے ہٹتا۔ ہم انسان ہیں، حرکت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنا ہمارا جو ہے نا زندگی کا مقصد ہے۔ دین کے اعتبار سے بھی ہم آگے بڑھیں گے، دنیا کے اعتبار سے بھی ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم بے جان مخلوق نہیں ہیں کہ ایک جگہ رکھ دو تو ایک جگہ رکھے جائیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر حرکت، یہ ہماری فطرت ہے۔ اگر حرکت والی فطرت ہمارے اندر نہیں آئی تو ایسی صورت کے اندر ہم میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور کے سامنے جو آ گیا کھا لیا، جہاں سونے کو ملا سو گیا، جتنی جو سامنے ہے وہ کر لیتا۔ یہ حیوانوں کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی سوچ سمجھ کر ہوتی ہے۔ میں اب ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کھانا میرے سامنے ہے،
تو یہ کھانا میرے لائق ہے یا نہیں ہے؟ اگر کھانے کے قابل ہے تو میرے رسول نے اس کھانے کے بارے میں کھانے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ ایک مسلمان اس چیز کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کو اختیار کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ تو جو سامنے آ گیا کھا لیا، جو پینے کو ملا پی لیا، یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ لو، اور حساب کرنے کی عادت پڑ گئی تو ایسی صورت کے اندر وقت کی قیمت سمجھ میں آئے گی، مال کی قیمت سمجھ میں آئے گی، جائیداد کی قیمت سمجھ میں آئے گی، اپنے کام کی قیمت سمجھ میں آئے گی، بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر محاسبہ نہیں کرے تو ایسی صورت کے اندر عمر پوری یوں ہی گزر جائے گی۔ بچپن پورا کرائے کے گھر میں گزر گیا، جوانی کرائے کے گھر میں گزر گئی، بڑھاپا کرائے کے گھر میں گزر گیا، مر بھی کرائے کے گھر میں جائے۔ کیوں؟ محاسبہ نہیں کیا، کچھ کرنے کی ہمت نہیں کی، کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں بڑھایا۔ اس لیے اپنے حوصلوں کو بلند کرو۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی زندگی کو قابل بنانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں بچے ہیں بڑے ہو گئے چھوڑ دیے ان کے حال پہ۔ وہ موت بدترین موت ہے ماں باپ کی، جو مرنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر نہ جائے۔ اپنی اولاد کا مستقبل بنا کر اگر کوئی ماں باپ نہیں جاتے ہیں تو ایسے ماں باپ اپنی اولاد کے حقیقت میں خیر خواہ نہیں ہوتے۔ اولاد سوچتی ہے ایسے ماں باپ کے لیے بعد میں، ان کے نام پہ فاتحہ پڑھنے کی بھی باری آئے تو ماں باپ کے لیے اولاد سوچتی ہے انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ایک مرتبہ عید کی نماز کے بعد میں نے بیان، عید کی نماز سے پہلے میں بیان کیا، نماز کے بعد میں نے یہ بیان کیا کہ آپ گھر کو جانے سے پہلے اگر تمہارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پہلے ذرا ان کے قبر پہ جاؤ، فاتحہ پڑھو، ایصال ثواب کرو، اس کے بعد ذرا اپنے گھروں کو جاؤ۔ مسجد کے باہر ایک نوجوان مل کے میرے سے پوچھ رہا ہے، میرے ماں باپ نے کچھ نہیں کیا میرے لیے، جتنا میں نے کمایا وہ بھی پی کے کھا کے پورا خراب کر دیا۔ ہمارے بھائی ہیں، کسی بھائی کے لیے کچھ نہیں رکھا ہمارے ماں باپ نے، نہ دین کے اعتبار سے ہمیں اچھا بنایا، نہ دنیا کے اعتبار سے ہمیں اچھا بنایا، تباہ کر کے رکھ دیا تھا ہمارے ماں باپ نے ہم کو۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں، آپ بولو کیا کرنا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ یہی کہیں گے کہ بھائی تم اپنا حق ادا کرو، انہوں نے جو کیا تم اپنا حق ادا کرو۔ لیکن ماں باپ کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ یہ بات میں صرف بڑی عمر کے ماں باپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جن کی شادیاں ابھی ہوئی ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنے کا مزاج بنائیے۔ اگر آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنے کا مزاج نہیں بنائیں گے تو بڑی ہو کر آپ کی اولاد آپ کو ملامت کرے گی۔ اور جو ماں باپ جو سامنے ہیں کھا لیے، جو پینے ہیں پی لیے، وہیں جو ہے نا ادھر کا ادھر کر کے زندگی گزارنے کی جن کی عادت ہو جاتی ہے، وہ آگے چل کے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ افسوس ہوتا ہے بچیوں کی جب شادیوں کی باری آتی ہے تو دوسروں کے آگے جا کے بولتے ہیں ہماری بچی کی شادی ہے، تم ایک 10,000 دے دو، تم ایک 50,000 دے دو، تم 20,000 دے دو۔ ان بچیوں سے پوچھو جن بچیوں کی شادی کے نام پر چندہ مانگا جاتا ہے، وہ بچیوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے؟ ہمیں ایسے چندے کی شادی سے بہتر پھانسی کا پھندا ہمارے لیے بہتر ہے۔ ان بچیوں کے دلوں سے پوچھو جو ماں باپ اپنی بچیوں کی شادیوں کے نام پہ چندہ کرتے ہیں، تڑپ جاتی ہیں وہ بچیاں، لاکھ خوشیاں دینے کے باوجود بھی ان کا دل اس لیے خوش نہیں ہوتا میری شادی چندے کے پیسوں سے ہوئی ہے۔ اور بے غیرتی کا یہ عالم، دوسروں سے مانگ رہے، کیا بھائی بندوں سے نہیں مانگنا، کیا رشتہ دار رہ کے کیا فائدہ، ہما کو نہیں دیے، تمہا کو نہیں دیے، تمہا کو نہیں دیے۔ ارے تمہاری بچی اب بتائی کیا میری شادی کرنا ہے؟ 18 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہو تو 18 سال پہلے پیدا ہوتے ہی بچی نے بتا دیا تھا ابا جان 18 سال کے بعد آپ کو میری شادی کا مرحلہ دیکھنا ہے، ابھی سے کچھ کرو۔ ہر مہینہ اگر 2,000 4,000 روپے بچی کے لیے اٹھا کے رکھ دیتا، جمع کر دیتا، تو کل کے دن عزت کے ساتھ، کچھ نہ دیا تو نہ دیا، عزت کے ساتھ بچی کو رخصت تو کر دیتا۔ لیکن جو آیا کھا لیے، پی لیے، اڑا لیے، ادھر ادھر گنوا دیے، اس کے بعد جب کام سامنے آتے ہیں تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پچھلے کا محاسبہ نہیں کرتے، آئندہ کے لیے کوئی لاہی عمل نہیں بناتے، آئندہ کے لیے کوئی اپنے لیے
ایک لائحہ عمل بنائیے، اپنا ایک ٹارگٹ بنائیے۔ 2021 اب ختم ہو رہا ہے، 2022 آنے تک، 2022 کے ختم ہونے تک 1 سال میں میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے تو مجھے ذاتی گھر کی کوشش کرنی ہے۔ یہ سال میں اگر مجھے قرضہ ہے تو آئندہ سال تک مجھے اپنا قرضہ ادا کر دینا ہے۔ میری بچیاں ہیں تو میں ان کے لیے کچھ نہیں کرا تو آئندہ سال تک مجھے کم از کم 3 تولے سونا اٹھا کے رکھنا ہے۔ میں 4 وقت کا نمازی ہوں تو آئندہ سال تک میں تہجد گزار بن جاؤں گا۔ میرے کو 10 سورے آتے ہیں تو 2022 کے ختم ہونے تک میں کم سے کم 30واں پارہ پورا حفظ یاد کر لوں گا۔ اگر میں اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا 2022 کے ختم ہونے تک میں روزانہ اللہ کے ذکر کرنے کا عادی بن جاؤں گا۔ یہ مزاج، ایک ٹارگٹ اپنا بنائیے تو جا کر آپ کو خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود دل کے اندر خوش ہوتی رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، مجھے کسی بات پر اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ میرا دن گزر گیا اور اس دن کے اندر میرے کسی عمل میں اضافہ نہیں ہوا، مجھے اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہم لوگ دوسروں کو دیکھ کے جلنے میں اپنی عمر گزار رہے ہیں۔ کوئی ترقی کرا، ایک گھر تھا دوسرا گھر لے لیا، کہاں سے پیسہ آ رہا بھائی اس کا، میں ایک تھا 2 لے لیا۔ میرے سامنے گاؤں سے آ کے اب 4 گھر بنا لے کے میرے کو بول رہا، ارے تو کہاں تھا، تیرا تو ذاتی گھر تھا، تو خالی لوگوں کو دیکھ کے بولنے کے اندر اپنا ذاتی گھر بیچ کے کرائے کے گھر میں آ کے رہ رہا ہے۔ دوسروں کو مت بولو، دوسروں کو جلو مت، دوسروں کی زندگیوں پہ نظر مت رکھو، اپنی زندگی دیکھو، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا بننا تھا، میں کیا بنا ہوں، اب تک مجھے کہاں رہنا چاہیے تھا، میں کس جگہ پر ٹھہرا ہوا ہوں۔ 25 سال سے دکان چلا رہا ہوں، جتنا مال تھا 25 سال پہلے ابھی بھی اتنا ہی مال ہے، کیا فائدہ 25 سال سے اب دکان چلا رہے ہیں۔ یا تو دکان میں اضافہ ہونا چاہیے تھا یا تو کاروبار میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ 25 سال گزر گئے، وہی فجر چھوڑنے کی عادت ہے تو اب تک فجر چھوڑنے کی عادت ہے، کیا فائدہ مسلمان رہ کے۔ ترقی ہونی چاہیے، جس کی زندگی میں ترقی کا مزاج ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور جس کی زندگی میں ترقی کا مزاج نہیں ہوتا، 1 سال گیا اور 1 سال ہے نیا آنے کو، 1 سال گیا اور 1 سال نیا ہے آنے کو، پھر بھی وقت کا ہوش نہیں دیوانے کو، یہ ہماری حالت ہو کر رہ جائے گی۔ یہ جو گھڑی کے اندر ایک ایک سیکنڈ کا کاٹا آگے آگے جا رہا ہے، یہ ہماری عمر کو موت سے قریب، قیامت سے قریب، آخرت سے قریب کر رہا ہے، دنیا سے رفتہ رفتہ دور کرتا جا رہا ہے۔ یہ برف کی طرح ہے ہماری زندگی، جس طرح برف گھلتا ہے تو ایک ایک قطرہ ٹپک ٹپک کے ختم ہو جاتا ہے، نہ آواز کرتا ہے نہ احساس دلاتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، نہ آواز آ رہی ہے نہ احساس ہو رہا ہے، لیکن رفتہ رفتہ موت کے قریب آ رہے ہیں، ہو رہی ہے مثل برف عمر کم، رفتہ رفتہ لمحہ لمحہ دم بدم، ہماری عمر کم ہو رہی اور 1 سال ختم ہو گیا زندگی کا۔ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا، تمہاری زندگی ایام کے مجموعے کا نام ہے، دنوں کے مجموعے کا نام ہے، تمہارا 1 دن گزر گیا تو سمجھو تمہارا 1 دن کا سرمایہ ختم ہو گیا، اب تمہارے پاس تھوڑا سرمایہ باقی ہے۔ تو 1 سال گزر گیا، اتنا بڑا سرمایہ ہماری زندگی کا ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں ہیپی نیو ایئر، وش یو ہیپی نیو ایئر، کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ 1 سال کا سرمایہ ختم ہو چکا ہے میری زندگی کا، میں 1 سال موت سے قریب ہو چکا ہوں، 1 سال کا قیمتی اثاثہ میری زندگی سے لٹ چکا ہے، اس کے باوجود بھی میں خوشی مناؤں تو فیصلہ آپ کرو، آپ عقل مند ہو، میں عقل مند ہوں یا بے وقوف۔ میرے پاس 10 لاکھ روپئے تھے، 1 لاکھ روپئے میرے گم گئے، ختم ہو گئے، اور میں کہہ رہا ہوں 1 لاکھ ختم ہو گئے، 9 لاکھ باقی ہے، ہیپی۔ کیا کہیں گے لوگ؟ بے وقوف ہے، 1 لاکھ تیرے ختم ہو گئے تو خوشی منا رہا ہے۔ ایسے ہی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، اگر میری زندگی 65 سال ہے تو اب میرے پاس 64 سال باقی رہ گئے۔ میری زندگی آئندہ کے لیے 25 سال کی تھی تو اب صرف میرے پاس 24 سال باقی رہ گئے ہیں، میں موت سے قریب ہو رہا ہوں۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ یہ دیوار ہے، ایک اینٹ کو گراؤ دیوار کھوکھلی ہو جائے گی، اور ایک اینٹ کو گراؤ دیوار اور کھوکھلی ہو جائے گی، اور اینٹ ہٹاؤ دیوار کھوکھلی ہو جائے گی، اس طرح رفتہ رفتہ ایک ایک اینٹ گراتے جائیں گے، دیوار بالکل منہدم ہو جائے گی۔
ایسے ہی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک سال ختم ہو رہا ہے، موت کے قریب آ رہے ہیں، عمر اور بدن سب کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں، ایسے موقع پر محاسبہ کرو، آئندہ زندگی کے لیے کوئی ٹارگٹ بناؤ، پچھلی زندگی کا محاسبہ کرو، کاپی میں لکھو، ہر شخص لکھے اپنی کاپی میں 2021 کے موقع پر آج میرے پاس اتنا پیسہ تھا، لکھو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ سونا کتنا تھا، پیسہ کتنا تھا، اولاد کتنی تھی، کاروبار کتنے تھے، جائیداد کی حالت کیا تھی، کاروبار کی کیفیت کیا تھی، لکھو۔ دین کی حالت کیا تھی، نمازوں کی کیا حالت کیا تھی، روزوں کی حالت کیا تھی، ذکر کی حالت کیا تھی، تلاوت کی حالت کیا تھی، عبادت کی حالت کیا تھی، لکھو۔ پھر آئندہ سال اس کا محاسبہ کرو، کچھ اضافہ ہوا یا کم ہوا، کم ہوا تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اضافہ ہوا تو اور بڑھانے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہمارے فائدے اٹھانے کی جگہ ہے، یہ دنیا منہ موڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی احکام کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، دنیا سے منہ نہیں موڑنا ہے، دنیا سے فائدہ پورا اٹھانا ہے۔ آخرت اور اسلام اور ایمان دنیا کے فائدہ اٹھانے سے منع نہیں کرتا، یہ کہتا ہے اللہ کے پاس تو اچھا مسلمان وہ ہے جو نرم بستروں پہ رہے اور اللہ کا خوب ذکر کرے، اچھا کپڑا پہن کر لوگوں کو بتائے الحمدللہ اللہ نے مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ اچھا مسلمان ہے۔ دنیا سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کے احکامات کی پابنداری کرو۔ آج کی رات میں شراب پینا، باجا بجانا، گانے گانا، کیک کاٹنا، زبردستی رات میں 12 بجے تک جاگنا، چھوٹے بچوں کو جگانا، پلیروں کے پاس جا کے عیاشی کرنا، اور برج لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے، وہ برجوں پہ جا کے ناچنا، ٹائم بانڈ پہ تماشے کرنا، اور یہ ساری بدتمیزیاں کرنا، یہ نہ اسلام کا حصہ ہے نہ انسانیت کا حصہ ہے۔ کیا ہے 12 بج رہے ہیں، پھر اس کے بعد خود بخود وقت آگے بڑھ رہا ہے، کیا بات ہے ایسی جس کے اندر جشن منانے کی ضرورت پڑ گئی؟ آپ بتائیے، روز 12 بجتے نہیں بجتے، آج بھی بجیں گے 12، اس کے اندر جشن منانے کی بات کیا ہے؟ ایسی کیا چیز مل رہی ہے آپ کو؟ دل دھڑک کے پھر کھل جا رہا، کہ ایسا ہو رہا، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، پھر کئی کو کر رہے ہم لوگ ایسا؟ حکومتوں پہ بھی افسوس ہے، روز 12 بجے تک شراب کی دکانیں آج 1 بجے تک کھلی رکھ طاقتیں، جس کو جس سے محبت ہے انہیں وہ کام تو کریں گا اچنا، تو اب صاف رکھ دیے انہوں، پیسہ آئے گا اس سے۔ یہ نہیں دیکھ رہے کتنے نوجوان اس سے بگڑیں گے، کتنے نوجوان خراب ہوں گے۔ حکومت کی ساری سازشیں ایسی ہوتی ہے، شراب کی دکان سے پہلے روک کے شراب پیا نہیں دیکھتے، شراب کی دکان آگے جانے کے بعد شراب پیا تو گالی پکڑ لیتا، شراب کی دکان کو بند نہیں کرتا انہیں۔ جہاں ہے اصل چیز اس کو منع نہیں کر رہے ہیں، جو استعمال کرا اس کو پکڑ رہے ہیں۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، اسلام کہہ رہا ہے شراب کے قریب مت جاؤ۔ حکومتیں زنا کرو لیکن بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ اسلام کیا کہتے ہیں؟ لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، جو برائی ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، اس کے قریب بھی ہم نہیں جائیں گے۔ تو آج کی رات آپ نوجوان بچوں سے ہماری خواہش ہے، کیک کھانے کو ایسے سمجھو جیسے ہم خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں، اتنا حرام سمجھو اپنے لیے، اور شراب پینے کو، ادھر ادھر آوارہ گھومنے کو اپنے لیے حرام سمجھو۔ آج کی رات ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بچوں سے کہہ دیں آج عشاء کی نماز کے بعد تمہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، اپنے گھروں میں بچوں کو جلدی سلائیے۔ اور جتنی آج کی بدتمیزیاں ہیں، سب کچھ ان بدتمیزیوں سے بچنے کی ہم بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور فیصلہ کر لو، یا تو سرکار کا وفادار بن کے رہنا ہے یا تو سرکار کے غدار کے ساتھ رہنا ہے، فیصلہ کر لو۔ اگر آج کی رات میں بدتمیزی کرو گے، سرکار کے غداروں کے ساتھ تمہارا نام لکھا جائے گا، اور آج کی رات بچو گے، حضور کی فرما برداری کرو گے تو سرکار کے فرما برداروں میں تمہارا نام ہوگا۔ دنیا کچھ نہیں کہے گی، میدان محشر میں اگر حضور یہ کہہ دیں اس کو ہٹاؤ میری نظروں سے، یہ تو میرے غداروں کے طریقوں پر چلنے والا تھا، کس کے پاس جاؤ گے؟ کس سے سفارش کی امید کرو گے؟ یہ تمہاری جوانیاں جو عقل کے کہہ رہے ہو میرا پیسہ، میری مرضی، میری خواہش، قیامت کے دن چلنے والی نہیں ہے۔ فیصلہ آپ کرو۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کے اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔